فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب حق الیقین، جلد نمبر 2، پارٹ نمبر 18، صفحہ نمبر 210، 18ویں فصل آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ موضوع ہے 18ویں فصل کا ان لوگوں کا بیان جو جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کا جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان لوگوں کا تذکرہ جو اس میں نہ رہیں گے۔ جاننا چاہیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل بہشت ہمیشہ بہشت میں رہیں گے، اور جو بہشت میں داخل ہوگا خواہ بغیر عذاب کے یا عذاب کے بعد پھر باہر نہ آئے گا، اور اس میں بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کفار و منافقین جن پر حجت تمام ہو گئی ہوگی ہمیشہ عذاب جہنم میں رہیں گے، اور ان کا عذاب کبھی کم اور ہلکا نہ ہوگا۔ اس بارے میں بہت سی آیتیں گزر چکی اور کفار کے اطفال اور جنین یقیناً داخل بہشت نہ ہوں گے، اور یہ گزر چکا کہ آیا وہ بہشت میں داخل ہوں گے یا اعراف میں رہیں گے، یا ان کو دوسری تکلیف دے کر امتحان لیا جائے گا۔ اور اکثر ضعیف العقل لوگ جو حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے، یا وہ گروہ جو اسلامی شہروں سے دور رہتے ہیں اور دین کی تلاش نہیں کر سکتے، یا زمانے جاہلیت فترت جاہلیت وفترت، یا زمانہ جاہلیت اور وفترت میں رہتے ہوں اور حجت ان پر تمام نہیں ہوئی ہوگی، وہ مرجون لامر اللہ میں داخل ہیں، ان کے لیے نجات کا احتمال ہے۔ اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص ضروریات دین اسلام میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ حکم کفار میں ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور ضروری دین اسلام سے یہ ہے کہ جو دین اسلام میں بد ہی رہا ہو، اور جو شخص اس دین میں ہوتا ہے اس کو جانتا ہے، سوائے اس کے جو شاذ و نادر مثل اس کے ہے جو تازہ مسلمان ہوا ہو اور ابھی اس کے نزدیک ضروری نہ ہوا ہو، جیسے نماز و روزہ، ماہ مبارکہ رمضان اور حج و زکوٰۃ، اور انہی کے مثل جو ان امور کو ترک کرتا ہے کافر نہیں ہے، اور جو شخص ان امور کے ترک کو حلال جانتا ہو کافر ہے اور مستحق قتل ہے۔ اسی طرح اگر اس سے کوئی فعل عمدن صادر ہو جو دین کی اہانت و محرمات الہی میں سے ہو، جو عمدن قرآن مجید کو جلاتا ہے یا نہ بدان میں پھینکتا ہے، یا اس کو پیروں سے کچلتا ہے، یا حق تعالیٰ یا فرشتوں کو یا کسی پیغمبر کو گالی دیتا ہے، یا ایسی بات کہتا ہے جو استخفاف کا سبب ہو، خواہ نظم میں ہو یا نثر میں، یا کعبہ معظمہ کو بے سبب خراب کرتا ہو، یا عمدن اس میں پیشاب یا پخانہ کرتا ہو۔ اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کے روضہ مقدس کی اہانت قول یا فعل سے کرتا ہو، یا قول و فعل سے جناب امام حسین علیہ السلام کی تربت شریف کی بے ادبی کرتا ہو، یا مثل اس کے کہ العیاذ باللہ
اس میں استنجا کرتا ہو، یا کتب حدیث شیعہ کی بے ادبی کرتا ہو، یا بعض کتب فقہ شیعہ کو بھی اسی قابل سمجھتا ہو کہ کسی عبادت کا مذاق اڑاتا ہو جو ضروری دین سے ہو، یا اہانت کرتا ہو، یا بت یا غیر بت کو اپنا معبود قرار دیتا ہو اور اس کو عبادت کے قصد سے سجدہ کرتا ہو، یا کافروں کے طریقے کو جو اظہار کفر کے ضمن میں ہو ظاہر کرتا ہو، جیسے اس بات کا قصد، جیسے زنا اس قصد سے باندھتا ہو، یا ہندوؤں کے طریقے سے ان کے شعار کے اظہار کے قصد سے اپنی پیشانی پر ٹیکا لگاتا ہو، کافر اور مستحق قتل ہے۔ یہ تمام امور بعض دوسرے امور دین کی ضروریات کے ضمن میں مذکور ہوں گے انشاءاللہ، اور غیر شیعہ امامیہ جیسے زیدیہ اور سنیوں کے فرقے اور فتحیہ اور واقفیہ، اکسیانیہ، ناصویہ اور تمام مخالفین فرقے اگر ضروریات دین اسلام میں کسی کا انکار کریں تو وہ سب کافر ہیں اور دنیا و آخرت دونوں میں کافر کا حکم رکھتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سید مرتضیٰ اور ایک جماعت کے لوگ اسی کے قائل ہیں، اور اکثر علماء امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ دنیا میں حکم اسلام ان پر جاری ہے اور آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد باہر نکالے جائیں گے لیکن بہشت میں داخل نہ ہوں گے بلکہ اعراف میں رہیں گے، اور شاذ و نادر لوگ قائل ہیں کہ طویل عذاب کے بعد جہنم میں داخل ہوں گے، اور یہ قول نادر اور ضعیف ہے۔ شاذ و نادر لوگ قائل ہیں کہ طویل عذاب کے بعد بہشت میں داخل ہوں گے، اور یہ قول نادر اور ضعیف ہے۔ اور علامہ حلی نے شرح یاقوت میں لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نص خلافت امیر المومنین علیہ السلام پر نہیں ہوئی ہے، ان کے بارے میں ہمارے اکثر اصحاب قائل ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ فاسق ہیں۔ ایسے لوگوں نے ان کی آخرت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ عذاب سے رہائی پائیں گے اور بہشت میں جائیں گے، اور یہ قول مصنف کے نزدیک نادر ہے، اور وہ قائل ہے کہ وہ عذاب سے رہائی پائیں گے لیکن بہشت میں نہ جائیں گے، اور جو روایتیں مخالفین کے کفر پر دلالت کرتی ہیں وہ یہ کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے اعمال مقبول نہیں ہیں، وہ عامہ و خاصہ کے طریقوں سے متواتر ہیں، اور جو قول ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے یا بہشت میں داخل ہوں گے وہ نہایت ندرت کا قول ہے اور اس کا قائل معلوم نہیں۔ یہ قول متاخرین متکلمین میں ظاہر ہوا ہے جو اخبار و آثار و اقوال قدمہ سے واقف نہیں ہے۔ ابن بابیہ نے رسالہ عقائد میں لکھا ہے کہ جو شخص امامت کا دعویٰ کرے اور وہ در حقیقت امام نہ ہو وہ ظالم و ملعون ہے، اور جو شخص امامت کا اس کے اہل کے غیر کا قائل ہو وہ بھی ظالم و ملعون ہے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے بعد علی علیہ السلام کی امامت سے انکار کرے تو اس نے میری پیغمبری سے انکار کیا ہے، اور جو شخص میری پیغمبری سے انکار کرے تو اس نے خدا کی پروردگاری سے انکار کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہمارا اعتقاد اس کے حق میں جو امیر المومنین علیہ السلام کی امامت اور اس کے بعد کے اماموں کی امامت سے انکار کرے اس کے مانند ہے جس نے پیغمبروں کی پیغمبری سے انکار کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرے اور ان کے بعد اماموں میں سے کسی ایک کی امامت سے انکار کرے تو وہ ایسے شخص کے مانند ہے جو تمام پیغمبروں پر تو ایمان لاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری سے انکار کرتا ہے۔ اور حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے آخر کا منکر ہمارے اول کا منکر ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان میں سے سب سے پہلے حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان میں سے سب سے پہلے امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور
ان میں سب سے آخر حضرت قائم علیہ السلام ہے۔ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، جس نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ اور حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے دشمنوں کے کفر میں شک کرے وہ ہم پر ظلم کرنے والا کافر ہے، اور ہمارا اعتقاد ان کے بارے میں جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی ہے پیغمبر کے ارشاد کی مانند ہے کہ جو علی علیہ السلام سے جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میری اس کے ساتھ جنگ ہے جو علی و فاطمہ و حسنین علیہ السلام سے جنگ کرتا ہے، اور میری صلح ہے اس سے جو ان سے صلح رکھتا ہے۔ اور ہمارا اعتقاد بیزاری سے متعلق یہ ہے کہ چاروں بتوں سے بیزاری اختیار کی جائے، جن میں 3 مشہور منافق اور چوتھا معاویہ ہے، اور چاروں عورتیں ہیں جن میں 2 منافقہ مشہور ہیں جو ہندا اور ام الحکیم ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میری اس کے ساتھ جنگ ہے جو علی و فاطمہ و حسین علیہ السلام سے جنگ کرتا ہے، میری صلح ہے اس سے جو ان سے صلح رکھتا ہے۔ اور ہمارا اعتقاد بیزاری سے متعلق یہ ہے کہ چاروں بتوں سے بیزاری اختیار کی جائے، جن میں 3 مشہور منافق اور چوتھا معاویہ ہے، اور چاروں عورتیں جن میں 2 منافقہ مشہور ہیں جو ہندا اور ام الحکیم ہیں، اور ان کے سارے پیروی کرنے والوں اور فرما برداروں سے بیزاری رکھنا چاہیے۔ اور یہ کہ وہ خلق خدا میں سب سے بدتر ہیں، اور یہ کہ اعتقاد کامل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ خدا اور رسول اور ائمہ کے اقرار اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کے ساتھ کامل ہوتا ہے۔ شیخ مفید نے کتاب المسائل میں کہا ہے کہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص اماموں میں سے کسی ایک امام کی امامت سے انکار کرے اور ان کی اطاعت کے فرائض میں سے کسی چیز سے انکار کرے جس کو خدا نے اس پر واجب کیا ہے تو وہ کافر ہے اور گمراہ ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مستحق ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل بدعت سب کافر ہیں، اور امام پر لازم ہے کہ ان سے توبہ کرائے جس وقت کہ وہ متمکن ہو، اور اس کے بعد جبکہ ان کو دین حق کی دعوت دے اور ان پر حجت تمام کرے۔ اگر وہ اپنی بدعتوں سے توبہ کریں اور راہ راست پر آ جائیں تو قبول کرے، ورنہ ان کو قتل کر دے، اس لیے کہ وہ ایمان سے مرتد ہو گئے ہیں، اور جو شخص اسی مذہب پہ مر جائے وہ اہل جہنم سے ہے۔ اور سید مرتضیٰ نے شافی میں اور شیخ طوسی نے تلخیص میں کہا ہے کہ ہم امامیہ کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ جو شخص جناب امیر علیہ السلام سے جنگ کرے وہ کافر ہے، اور اس پر فرقہ حقہ امامیہ کا اجماع دلیل ہے اور ان کا اجماع حجت ہے۔ نیز ہم جانتے ہیں کہ جو شخص حضرت علیہ السلام سے جنگ کرتا ہے وہ حضرت علیہ السلام کی امامت کا منکر ہوگا، اور ان کی امامت کا انکار کفر ہے، جس طرح انکار نبوت کفر ہے، کیونکہ اس بارہ میں دونوں مداخلت اس طرح کی ہیں کہ لہذا بہت سی حدیثوں سے استدلال اس بارے میں کیا ہے۔ اور شیخ زین الدین نے رسالہ حقائق الایمان میں بھی بہت باتیں اس بارے میں کی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کا واقعی کفر اجماعی جانتے ہیں، اور جو کچھ اس بارے میں حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ مخالفین لوگوں کے واسطے کوئی خوف نہیں ہے، آپ لوگ کبھی غمگین اور اندوناک نہ ہوں گے۔ اور علل میں جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہر نماز کے وقت جب کہ یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو خدا ان پر لعنت کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ امامت کے متعلق ہمارے حق کا انکار کرتے ہیں اور ہماری تکذیب کرتے ہیں۔ اور معانی الاخبار میں بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے حمران سے فرمایا کہ دین حق اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی رسی کو اپنے اور تمام اہل عالم کے درمیان کھینچو۔ جو شخص ولایت و امامت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں تمہارا مخالف ہوگا اگرچہ وہ محمد و علی و فاطمہ علیہ السلام کی نسل سے ہو وہ زندیق ہے۔ اور مثل صحیح دوسری سند حسن سے روایت کے مطابق فرمایا جو شخص تمہاری مخالفت کرے اور
رسی مانے ولایت سے باہر ہو جائے اس سے علیحدگی اختیار کرو، ہر چند وہ علی و فاطمہ علیہ السلام کی نسل سے ہو، اور انہی حضرت علیہ السلام سے عقاب العمال میں روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو اپنے اور اپنی خلق کے درمیان نشان قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نشان نہیں ہے۔ جو شخص ان کی پیروی کرتا ہے مومن ہے، اور جو انکار کرتا ہے کافر ہے، اور جو شخص اس کے بارے میں شک کرے مشرک ہے۔ اسی طرح انہی حضرت علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر تمام لوگ جو زمین میں ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے انکار کریں تو خدا سب کو معذب فرمائے گا اور جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی طرح اکمال الدین میں حضرت کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ہر زمانے کے امام کی شخصیت اور ان کی نصیحت کے بارے میں شک کرے وہ کافر ہو گیا ان تمام امور سے جو خدا نے نازل کیا ہے۔ اور کتاب اختصاص میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہمارے پیغمبر کے بعد 12 نجیم ہیں جن سے فرشتہ باتیں کرتا ہے، اور جو شخص ان میں سے ایک بھی کم یا زیادہ کرے گا خدا کے دین سے خارج ہو جائے گا اور ہماری ولایت سے کچھ بہرہور نہ ہوگا۔ اور تقرب المعارف میں روایت کی ہے کہ حضرت علی بن حسین علیہ السلام کے آزاد گروہ نے انہی حضرت علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے اوپر میرا کچھ حق کی خدمت ہے، لہٰذا مجھے اول و دوم کے حال سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں کافر تھے اور جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اسی طرح روایت کی ہے کہ ابو حمزہ شمالی نے انہی حضرت علیہ السلام سے اول و دوم کے بارے میں دریافت کیا، فرمایا کہ وہ کافر تھے اور جو ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں جو متفرق کتابوں میں درج ہیں اور اکثر بحار الانوار میں مذکور ہیں۔ اور شیعہ امامیہ کے بڑے بڑے لوگ جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہوئے ہوں گے اور بغیر توبہ مر گئے ہوں گے، علماء امامیہ کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے، اور جناب رسول خدا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی شفاعت یقیناً ان کو حاصل ہوگی جیسا کہ بیان کیا جا چکا۔ اور یہ کہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض جہنم میں داخل ہوں اور شفاعت ان کو نہ پہنچے تو یا تو خدا کے فضل سے وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اور ان پر عذاب یا تو دنیا میں ہو جائے گا یا مرنے کے وقت یا قبر میں یا محشر میں۔ اور اس بارے میں حدیثیں بہت مختلف اور شک میں ڈالنے والی ہیں، اور ان کے وہم میں ڈالنے اور اختلاف کا یہ سبب ہے کہ شیعہ گناہان کبیرہ اور نافرمانیوں کے ارتکاب کی جرات نہیں رکھتے، اور معتزلہ اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے جہنم میں ہوں گے، لیکن احادیث و اخبار اس قول کی نفی میں بہت ہیں، جیسا کہ ابن باغیہ نے بسند حسن مثل صحیح کے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ سوائے اہل کفر اور اہل انکار و گمراہ اور گمراہ کرنے والے اور شرک کرنے والے کی کوئی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا، اور مومنین میں سے جس نے گناہان کبیرہ سے پرہیز کیا ہوگا اس سے اس کے گناہان صغیرہ کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کبائر سے پرہیز کرو گے جن کی تم کو ممانعت کی گئی ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں سے چشم پوشی کریں گے اور تمہارے ان گناہوں کو بخش دیں گے اور تم کو مقام و منزل نیک و بہتر میں داخل کریں گے۔ راوی نے پوچھا ابن رسول اللہ پھر شفاعت مومنین میں سے کس کے لیے لازم و واجب ہوگی؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو خبر دی ہے میرے پدر بزرگوار نے اپنے سے سن کر، اور انہوں نے اپنے پدر علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری شفاعت نہیں ہوگی مگر میری امت کے اہل کبائر کے لیے، لیکن نیکوکار لوگوں کے لیے کوئی اعتراض کی گنجائش نہ ہوگی اور نہ وہ شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ راوی نے پوچھا اہل کبائر کے لیے شفاعت کس طرح ہوگی؟ حالانکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ وَلَا يَشْفَعُونَ
الا لمن ارتضی، یعنی شفاعت کرنے والے شفاعت نہ کریں گے لیکن اس کی جو پسندیدہ ہوگا، اور اہل کبائر پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہے جو کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے مگر یہ کہ اس کو برا سمجھتا ہے اور اس سے پشیمان ہوتا ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے پشیمانی توبہ کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ وہ جس کو نیکی خوش کرتی ہے اور گناہ اس کو آزردہ کرتا ہے وہ مومن ہے، لہذا جو شخص کسی گناہ سے پشیمان نہ ہو جس کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، اور اس کے لیے شفاعت واجب نہیں ہے، وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں کا قیامت میں کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا کہ اس کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ راوی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس سبب سے وہ مومن نہیں ہے جو پشیمان نہیں ہوتا اس گناہ پر جس کا مرتکب ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس سبب سے کہ گناہان کبیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا تمہارے اصحاب کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی کہ ہم سنیوں کے نزدیک یہود و نصارہ اور مجوس اور بت پرستوں سے بدتر ہیں۔ حضرت تکیہ سے سہارا کیے ہوئے تھے، جب میں نے یہ کہا تو درست ہو کر بیٹھے اور فرمایا کیا کہا؟ میں نے پھر وہی عرض کی۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم تم میں سے دو شخص بھی داخل نہ ہو سکے گا، واللہ ایک بھی نہ ہوگا۔ خدا کی قسم تم اس آیت کے اہل ہو جس کا مضمون یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم اشرار و بدترین لوگوں سے شمار کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ مخالفین تم کو جہنم میں تلاش کریں گے اور تم میں سے کسی ایک کو جہنم میں نہ پائیں گے۔ اس مضمون کی کلینی اور دوسرے محدثین نے بہت سی سندوں سے روایت کی ہے۔ اس پارٹ کا بھی ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 222 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ابھی کتاب حق الیقین جاری ہے۔